بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت موصول ہو سکے۔ آج کا ہمارا لیکچر ادبی اور غیر ادبی تحریروں میں فرق پر ہے، یعنی ادبی تحریر کیا ہے اور غیر ادبی تحریر کیا ہے، ان کے درمیان ہم فرق جانیں گے۔ ادبی اور غیر ادبی تحریروں میں فرق۔ ادب کسی بھی زبان کا تحریری سرمایہ ہوتا ہے، لیکن ہر تحریر ادب کے زمرے میں نہیں آتی، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ ادب کی کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہیں، جب تک وہ کسی تحریر میں موجود نہ ہو تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ ادبی تحریر ہے یا غیر ادبی تحریر ہے، اور ان کو ادب کے دائرہ کار میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ ابوالاسر حفیظ صدیقی ادبی اور غیر ادبی تحریروں کے چند امتیازات بتاتے ہیں جن کی بدولت ادبی اور غیر ادبی تحریروں میں تفریق کی جا سکتی ہے، فرق کیا جا سکتا ہے، پہچان کی جا سکتی ہے۔ وہ امتیازات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، غیر ادبی تحریروں میں اظہار محض مقصود ہوتا ہے، جبکہ ادبی تحریروں کو حسن اظہار سے بھی دلچسپی ہوتی ہے۔ نمبر 2، غیر ادبی تحریروں کے برعکس ادبی تحریروں میں مصنف کے اسلوب کے ذریعے اس کی ذات بھی اظہار پاتی ہے، یعنی مصنف اپنے اسلوب کے ذریعے اپنی ذات کا اظہار کرتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ شعر میر کا ہے یا غالب کا، یعنی مصنف کی ذات اس کی تخلیق میں شامل ہوتی ہے، اور اسی ذات کی وجہ سے ہم یہ پہچان کر سکتے ہیں کہ یہ شعر میر کا ہے یا غالب کا۔ نمبر 3، ادبی تحریروں کا مواد عام انسانی دلچسپی پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی ادبی تحریروں کا مواد جو ہے اس میں عام انسان دلچسپی لیتا ہے، اور غیر ادبی تحریروں کے لیے شرط ضروری نہیں۔ جغرافیہ یا سائنس کی کتاب کا دلچسپ ہونا ضروری نہیں، لیکن کسی افسانے یا ناول کا دلچسپ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، غیر ادبی تحریر کسی ہیئت کی پابند نہیں، جبکہ ادبی تحریر کے لیے یہ پابندی ضروری ہے۔ نمبر 5، ادبی تحریر میں مصنف تخیل سے کام لیتا ہے، جبکہ غیر ادبی تحریر حقائق پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی ادبی تحریر میں مصنف خیالات کو الفاظ کا جامہ پہناتا ہے، اور غیر ادبی تحریر حقائق پر مبنی ہوتی ہے۔ نمبر 6، ادبی تحریر میں جذبے کی اہمیت مسلم ہے، یعنی جذبے کی اہمیت فقہی ہے، جبکہ غیر ادبی تحریر جذبات و احساسات سے بے تعلق ہوتی ہے۔ نمبر 7، ادبی تحریر کا مقصد مسرت بخشی اور حسن افرینی ہے، جبکہ غیر ادبی تحریر میں معلومات کی ترسیل کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ادب کے 3 بنیادی مقاصد ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ مقاصد کیا ہیں اور کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، پہلا مقصد جمالیاتی مسرت بہم پہنچانا۔ نمبر 2، جمالیاتی مسرت کے ساتھ ساتھ حیات و کائنات اور فرد کی ذات کے بارے میں ایسی آگہی بخشنا جس سے اس کے قلب و ذہن کو جلا ملے، قارئین کو کوئی خاص طرز عمل یا زاویہ نظر اختیار یا رد کرنے کی ترغیب دینا۔ بہرحال جس تحریر میں احساس، جذبے، تاثر و تخیل کی کارفرمائی کے ساتھ ساتھ اسلوب کی خوبصورتی بھی موجود ہو تو ایسی تحریر ادب کے زمرے میں آئے گی، ادب کے دائرے میں آئے گی۔ والسلام، اللہ حافظ، پھر ملاقات ہوگی اگر زندگی رہی انشاءاللہ۔